سر صورتحال یہ ہے شہزاد اکبر صاحب، 28 نومبر قریب آ رہی ہے اور ایک طرف ہمارے امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں، تمام کی تمام ناجائز سرکار جو ہے وہ وہاں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور لابیسٹ انگیج کیے ہوئے ہیں، اور لابیسٹ انگیج کر کے پیسے ویسے خرچ کر کے تو اقتدار کے عالمی ایوانوں میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے اور پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال ہے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات ویسے کیا ہیں اس وقت؟ تو دیکھیں حکمران جو ہیں وہ ہمارے ضرور ہیں لیکن ہم نے بنائے نہیں ہیں، تو ان کی ترجیحات میں ہم یقیناً شامل نہیں ہیں. نہ ہی اس وقت جو فوجی کہہ لیجیے قیادت ہے اسے کچھ عوام کی خاص پرواہ ہے، اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی عوام کی چنندہ نہیں ہے اور عوام کے اندر اپنے سٹیکس بہت عرصہ پہلے سے دیکھ چکی ہے. جو ان کے دل میں کوئی شک اور وسوسہ تھا وہ فروری 2024 کے انتخابات نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد اب تو ان کو یقین ہے کہ ان کی جتنی نمازیں ہیں وہ پیچھے جی ایچ کیو اور اپارا کے ہی ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت اگر آپ ایک لمحے کے لیے فوجی قیادت کو چھوڑ دیں تو سیاسی قیادت جتنی بھی ہے اس وقت منظر پہ جس قسم کی سیاست وہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی سیاست ہوتی ہے ایسے سیاستدان کی جس نے واپس مڑ کے عوام کے پاس نہیں جانا ہے، کیونکہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے نا گیٹ نمبر 4 کی سیاست، اب اس نے وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست کے سوا کوئی سیاست نہیں کرنی. انہیں پتہ لگ، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے وہ اس وقت گڑھے کھود دیے ہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ اس وقت ملک میں جو قوانین بنوا دیے گئے ہیں، جو آئینی ترامیم کروا دی گئی ہیں، جو اس وقت عدلیہ کا حال کر دیا گیا ہے، اس تمام صورتحال کے اندر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کی کہہ لیجئے کچھ سخت چمڑی ہے کہ وہ اس پوری چکی میں سے تو گزر رہا ہے اور آگے سے پھر بھی للکار رہا ہے. ان لوگوں نے تو 2 دن نہیں نکالنا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ سائڈ پر آگے. تو لہٰذا اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے اس کے اندر عوام کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ساروں کا اس وقت جو ہے جو ایگزسٹنس ہے، سیاستدانوں کی ایگزسٹنس جی ایچ کیو کی وجہ سے ہے، اور جی ایچ کیو اپنی ایگزسٹنس کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لابیسٹ ہائر کر کے امریکہ اور یورپ کے ایوانوں میں چکر لگا رہے ہیں تاکہ وہاں سے سعودیہ سے شروع کر کے امریکہ تک ساری اپروولز آ جائیں تو ہم بیٹھے رہیں. کیونکہ اچھا اس کی بھی صابر صاحب بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ اچھا اس میں بھی اب یہ ہے کہ دیکھیے جو ہوتا کیا ہے کہ فوج کے اندر ایک میرٹ ہوا کرتا تھا، 3 سال کے لیے آرمی چیف آیا چلا گیا، باقی سب آئے، جو جرنیلی تک پہنچا بریگیڈیئر کہتا تھا جی میں میجر جنرل بنوں گا، میجر جنرل کی نظر میں لیفٹیننٹ جرنیلی ہوتی تھی، لیفٹیننٹ جرنیلی 4 سٹار جنرل کی طرف دیکھتا تھا. اب وہ سلسلہ جب رک جاتا ہے تو اس بدلی کو روکنے کے لیے کچھ اور طمع لالچ تو دینا پڑتا ہے. اب پورے کا پورا جو ادارہ ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کا کمرشل انٹرپرائز بن چکا ہے، اور اس کمرشل انٹرپرائز کو بلین آف ڈالرز کی جو یہ انڈسٹری ہے اس کو چلائے رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کانٹریکٹ، کوئی ٹھیکے، کوئی چیزیں آتی رہیں تاکہ سب جو ہے نا رانجے راضی رہیں. تو اب اسی سلسلے میں باہر سے، ویسٹ سے، سعودی عربیہ سے، مڈل ایسٹ سے، دیگر ممالک سے جو اپروول چاہی جاتی ہے اسی نظام اور اسی چیز کی کنٹینیوٹی کے لیے، وہ یہی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے نیچے بھی سب کو حصہ دینا ہے. تو بس ایسے نظام چل رہا ہے. اس پورے نظام کے اندر ہم، آپ، عوام، ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، باقی وہ جو لوگ نظام چلا رہے ہیں وہ سٹیک ہولڈر. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ سعودی عرب نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی پچھلے 3.5 سالوں میں، اور $100 ارب کا وعدہ کیا تھا، بلکہ وعدہ نہیں، یہ جنرل صاحب نے، عاصم منیر صاحب نے SIFC کے فورم پہ کہا تھا کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور وہ $100 ارب ظاہر ہے مڈل ایسٹ سے ہی آنے تھے. کوئی $25 ارب سعودی عرب سے کہا جا رہا تھا، 25 کوئی قطر سے کہا جا رہا تھا، تو اس طرح ملا کے کوئی ریکارڈنگ کے معاملات تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں آیا. اور سعودی عرب نے بھی آپ کو صرف قرض دیا ڈپازٹ کے طور پہ، وہ رکھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک میں، اور وہ بھی کمرشل لون ہے. یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے بارے میں یہ آپ واقعتاً ہیں مطمئن کہ واقعتاً ایسا کچھ ہوا ہے؟
دیکھیں مطمئن تو بہت بڑا لفظ ہے صابر صاحب، ہم نے تو ابھی تک وہ دیکھا ہی نہیں کہ جس کی جنج باجے برات چل رہی ہے وہ چیز تو ہم نے دیکھی نہیں۔ اگر دیکھیے اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوتا جو دکھانے کے قابل ہوتا تو انہوں نے تو جناب اس کے جو اخبارات کے فرنٹ صفحے خرید کر اس کے اوپر چسپاں کر دینا تھا۔ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے مختلف دفاعی معاہدے تو پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ سعودی عربیہ کو کچھ فوجیوں کی ضرورت پڑی ہے اور اس نے ہم سے مانگا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ہم ان کو فوجی بھی دیتے رہے ہیں، اس سے نہ ہمارے حالات بدلے ہیں نہ ان کے واقعات بدلے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے۔ دو اس وقت بڑے ڈیسپریٹ چیزیں جو تھی نظر تھی، ایک کچھ ہماری ڈومیسٹک ہیں کچھ انٹرنیشنل ہیں۔ ڈومیسٹکلی آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت زیادہ فکر ہے کہ نومبر 28 اور اس سے پہلے اکتوبر کی چیزوں کے اوپر ڈسکشن نہ ہو، ہم اور آپ لوگ باتیں نہ کریں۔ پاکستان کے اندر میڈیا تو ان کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو ایک تو اس کی طرف سے نظر ہٹانی تھی، دوسرا جس طرح سے آپ نے کہا 3.5 سالوں سے ہم اس وقت آیتیں بھی سن رہے ہیں، حدیثیں بھی سن رہے ہیں، ہم پتہ نہیں وہ الخوارج کے ٹھہرا دیے گئے ہیں، دہشت گرد ہیں، سب کچھ ہیں، اور بدلے میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جناب سعودی عرب سے ہمارے اوپر منو سلوا اترے گا۔ اب وہ منو سلوا تو دور کی بات ہے، چھولوں کی دال بھی نہیں اتری، اور اس وقت ہماری جناب حالت جو ہے وہ سخت پتلی ہے۔ تو اسی چیز کو دکھانے کے لیے اب آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جو چھوٹے چھوٹے مولوی نہیں ہوتے جن کو تحصیل لیول کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے عیسائی کا وہ ہینڈل کرتا ہے، کہتا ہے بھائی تو ہی جا کے گل کر ساڑے آکے تو وہ اب مولوی جو ہیں وہ واز کر رہے ہیں کہ جناب جو ہن جڑا ساڈا ایٹم بم ہے وہ سعودیہ دا ہے، لیکن سعودیہ دا تیل بھی ساڈا ہے مطلب یہ اب بات اس بات تک آ پہنچی ہے۔ باقی آپ نے بات درست کہی کہ دیر از نو بینیفٹ ٹو پاکستان، ابھی تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور جس طرح کا اس وقت راگ الاپا جا رہا ہے کہ جناب سعودی عربیہ کو ہم ان کی جناب وہ ہے نا کال کے اوپر اویلیبل ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو سعودی عرب نے تو آج تک اسرائیل سے تو جنگ کی نہیں ہے۔ سعودی عرب نے تو آج تک جو اس کی 2-4 جنگیں ہوئی ہیں وہ اپنے ہی خطے میں دیگر اسلامی ممالک سے ہوئی ہیں۔ تو اگر ایسی سیناریو پیدا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا کیا سٹانس ہوگا؟ ماضی میں بھی یمن کے ساتھ 2015 میں جب ان کا معاملہ ہوا تھا انہوں نے ہم سے فوج مانگی تھی، اس وقت ہم پارلیمان کا بہانہ بنا کر اپنی جان چھڑا لی تھی، اور اس وقت اس وجہ سے تھی کہ اس وقت جو جیسا بھی نظام تھا کچھ چلتا پھرتا نظام تو موجود تھا نا۔ آج تو بالکل کوئی حالت ہی نہیں ہے، آج ہماری ڈیسپریشن کی حالت اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں جناب کوئی اگر کہتا ہے کہ جمپ تو ہم کہتے ہیں ہاؤ ہائے۔ تو ابھی یہی سیناریو ہے۔ سعودی عربیہ کا جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ کوئی نئی ٹریٹی ہے اٹ ہیز ٹو بی ریٹیفائڈ فرام دا کیبنٹ، کیونکہ 2 طریقے ہوتے ہیں قانون کے اندر جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی معاہدہ ہونا ہے تو آپ نے پہلے سے اس کو اپروو کرانا ہے، یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے رولز آف بزنس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر معاہدہ آپ پہلے کر لیتے ہیں جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے تو اس کو پھر کابینہ سے ریٹیفائی کرانا پڑتا ہے، اینڈ اٹ کین ناٹ بی کیپٹ سیکرٹ، کیونکہ یہ 2 ریاستوں کے مابین معاہدہ ہے، تو وہ معاہدہ پھر کابینہ کے سامنے کب آئے گا اور عوام اس کو کیا دیکھے گی، کیونکہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ پھر کچھ اور سوالات ہیں ایسے معاہدے اور ایسے ریلیشنز کو لے کر، میں پہلے بھی اس پہ بات کرتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا کلیئرٹی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے خارجہ تعلقات کا بھی ہے، دفاع کا بھی ہے اور ہماری انٹرنل سیکیورٹی کا ہے۔ اس کے اوپر 3 جو ہماری وزارتیں ڈویژنیں ہیں ان کی ان پٹ ان رائٹنگ آنا بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک تو ہے جناب وزارت خارجہ، کیونکہ یہ وزارت خارجہ کو اس کے اوپر اپنا ان پٹ دینا بڑا ضروری ہے کہ آیا اس پورے قصے کا ہمارے جو دیگر بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں مسلم ممالک کے ساتھ، جن کا سعودی عربیہ سے ماضی میں یا ابھی بھی حالیہ بھی آن گوئنگ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہو۔ دیکھیے سعودی عربیہ کے ایران کے ساتھ بھی معاملات ہیں، یمن کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اور گاہے بگاہے قطر سے بھی ان کے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں which side we will tilt and how this agreement will work in that۔ اچھا اب دوسری چیز اس کے اندر جو ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی، کیونکہ اگر ان ممالک میں کہیں بھی کوئی اس قسم کا ہمارا کانفلکٹ شروع ہوتا ہے جہاں پہ بات جو ہے وہ تفرقاتی یا آپ کی فرقہ وارانہ نوعیت پہ چلی جاتی ہے، تو پاکستان کے اپنے انٹرنل ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ہماری آبادی ایون فوج بھی جو ہے اس کے اندر بھی فرقے کے لحاظ سے بھی تقسیم ہو سکتی ہے، تو اس کا امپیکٹ انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی ہماری انپٹ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ آنی چاہیے، اس کے اوپر انٹیریئر منسٹری کی انپٹ آنی چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ لا منسٹریز کے اوپر۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاہدے کے
تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اب اگر زبانی کلامی وہ کہیں کہ جناب وہ ہمارا معاہدہ ہو گیا اور لنڈن جا کے وہ جشن منائیں، وہ بھی ایک بند کمرے کے اندر، تو بس ہم اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ. لیکن شہزاد صاحب دیکھیں، آپ بھی بلکہ آپ تو اس سسٹم کا، یعنی کہ گورنمنٹ کا جو پروسیجر ہوتا ہے، گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، کابینہ کیسے ایکٹ کرتی ہے، معاہدے کیسے ہوتے ہیں، آپ تو اس کا حصہ رہے ہیں، اور بہت ہی ایکٹیو گورنمنٹ جو تھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو میں بھی تھوڑی بہت جو میری جرنلزم ہے اس میں آپ کی ایئر فورس ہونی چاہیے آن بورڈ. ہمارا جو خاص طور پہ ایئر چیف، ہمارے نیول چیف کو ہونا چاہیے. پھر اس کے سب سے اوپر جو ہیں وہ ہمارے ہے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے، وہ ان ساری چیزوں کو، اس طرح کے جو ڈیفنس پیکٹ کو دیکھتا ہے وہ ہونا چاہیے. تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا، اور انڈیویجول بھی اگر میں نے کسی سے پوچھا ہے تو ہمارا ایئر ہیڈ کوارٹر بالکل ناواقف ہے، لا علم ہے. ہمارا نیول ہیڈ کوارٹر لا علم ہے. ہمارا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لا علم ہے. اور ہماری کابینہ تو خیر آپ کو پتہ ہے، کابینہ میں بھی کبھی نہیں ہوا. پھر کوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس سے پہلے، وہ نہیں ہوا. پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئی تھنک وہ بھی ساتھ نہیں تھے اس دفعہ. جی بالکل نہیں تھے. ہاں، وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں اور نیشنل سیکورٹی وہ بھی نہیں تھے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر اگلا سوال بھی میرے ذہن میں ابھر رہا ہے. جی 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 اچھا، میں نے کہ شاید آپ اگلا سوال بھی کرنے لگے. دیکھیے جو آپ نے بات کہی کہ اس کے اندر اسپیشلی اب ایک اسپیکٹ جو اس کا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے. جبکہ اگر وزیر اطلاع تک جیسے irrelevant لوگ اس دورے میں اور اس سائننگ پہ موجود ہو سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بات کی طرف میں پہلے اشارہ کر رہا تھا کہ دیکھیے انٹرنل سیکورٹی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دفاع کا معاہدہ ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا نہ ہونا جو ہے وہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیے کنسنسس، آپ اپنی فوج کو کمٹ کر رہے ہیں کہیں پر، ملک کے اندر تو چلیں کنسنسس نہیں ہے، آپ کی پارلیمان اس کے اوپر آن بورڈ نہیں ہے آپ، کیونکہ ملک کے اندر کنسنسس چاہے فارم 47 کی پارلیمان کیوں نہ ہو، چلیں ہم اس کو کہہ لیں گے، لیکن اس کی وہ کنسنسس کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے نا. ریفرینڈم تب اس پہ ہو نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی، کیا کیونکہ اس وقت پارلیمان، عدلیہ، عوام تو وہ تو بڑے irrelevant ہو چکے ہیں. چلیں ہم فوج کو لے لیتے ہیں، فوج بڑی ریلیونٹ ہے. تو کیا فوج کے اندر اس معاملے کو لے کر کوئی کنسنسس ہوا؟ کچھ روز قبل اس پہ بات کرتے ہوئے میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے، اور وہ جنرل صاحب سے، فیلڈ مارشل صاحب سے پوچھے تھے کہ جناب حضور والا بالکل آپ ہم سے نہیں مشورہ کر سکتے، عوام سے نہیں پوچھ سکتے، پارلیمان کو نہیں آپ خاطر میں لاتے، باقی چیزیں بھی نہیں ہیں، قانون کو بھی نہیں مانتے، کم از کم اپنے ادارے کو تو مانتے ہیں. تو کیا آپ نے یہ جو معاہدہ کیا ہے، یہ جو کمٹ کیا ہے پاکستان کی سپاہ کو سعودی عربیہ میں آنے والے کسی بھی کانفلکٹ میں؟ کیونکہ دیکھیے یہاں پہ میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں. آج عمران خان صاحب نے بھی کہا جیل میں سے، یا کل انہوں نے غالباً کہا تھا کہ جو سعودی عربیہ کی دفاع کی بات ہے وہ تو ہر مسلمان، ہر پاکستانی پر فرض ہے، اور وہ پاکستانی کرے گا بھی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ واپس آئیے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس کہ آپ نے اپنی سپاہ کو وہاں پر پابند کرنے کے وقت کیا آپ نے انٹرنل کوئی کنسنسس اس کے اوپر کیا؟ کیونکہ دیکھیے فوج کے اندر ایک ان کے کور کمانڈرز کا، ایک فارمیشن کمانڈرز کی ایک میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر بریفنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر اسی قسم کے معاملات طے کیے جاتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا اس دورے پہ ساتھ نہ ہونا ہمیں اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ غالباً یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کے لیے سرپرائز ہوں گی. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں بھی کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے. تو ایسی جو کمٹمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی آن بورڈ نہیں ہے، یہ مطلق العنانیت کو تو چلا سکتی ہے، لیکن اس کی جو لانجیٹیوٹی ہے، اس کی جو آپ کہہ لیجئے کہ اس نے کتنا عرصہ چلنا ہے اور کیا نہیں چلنا، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ دیکھیے ان لائک سعودی عربیہ، پاکستان میں تسلسل جو ہے وہ شخصیات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہاں پہ ایک خاندان تو ہے نہیں. تو اب اگر کل اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس پہ پھر بڑے، اور پھر اس طرح کی چیزوں میں پھر آپ کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں، بیکاز یو ڈو ناٹ اوور کمٹ. تو یہ نہ ہو کہ اس میں کہیں یہ اوور کمٹ کر آئے ہوں اور کل پوری نہ کر سکیں.